سلسلہ ہدایت قرآن سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی پرجلال سورت النجم پر بات کریں گے۔ یہ سورت ہمیں آسمان کی بلندیوں پر ایک عظیم روحانی مشاہدے کی سیر کراتی ہے، پھر زمین پر موجود شرک کی پستی کو بے نقاب کرتی ہے، اور آخر میں ہمیں ہماری اپنی ذاتی ذمہ داری اور انجام کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ تو اس سفر کے مرکز میں ایک بنیادی سوال ہے۔ سورت کی ابتدائی آیات میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس عظیم روحانی تجربے کا ذکر ہے، وہ دراصل کیا تھا؟ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ آیتیں نبی اکرم کے اس تجربے کے بارے میں ہیں جہاں انہوں نے براہ راست اللہ کی ذات کا ایک باطنی اور روحانی مشاہدہ کیا۔ جی، اور میرا موقف یہ ہے، جو کہ اکثر مفسرین نے بھی اختیار کیا ہے، کہ ان آیات میں جس عظیم ہستی کا ذکر ہے وہ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، جنہیں پیغمبر اکرم نے پہلی بار اپنی اصلی عظیم الشان صورت میں دیکھا۔ اور دیکھیں، یہ بحث صرف ایک علمی نکتہ نہیں ہے، اس سے یہ طے ہوتا ہے کہ وحی کا سب سے اونچا درجہ کیا ہے۔ کیا یہ مقرب ترین فرشتے کو دیکھنا ہے، یا اس سے بھی آگے خدا سے خاص قربت کا تجربہ ہے؟ یہ نبوت کے مقام کو سمجھنے کے لیے ایک، آپ کہہ لیں، بنیادی سوال ہے۔ بالکل، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، سورت کی پہلی 4 آیات وحی کی سچائی پر ایک ایسی مہر لگاتی ہیں جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يُنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوبے، تمہارا ساتھی محمد نہ بھٹکا ہے اور نہ بہکا ہے، اور وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، یہ تو صرف وہی ہے جو اس پر نازل ہوتی ہے۔ یہاں صاحبکم یعنی تمہارا ساتھی کہنے پر غور کریں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی اجنبی نہیں، یہ تمہارے اپنے ہیں، جن کی سچائی اور امانت کی گواہی تم خود 40 سال سے دیتے آئے ہو۔ تو جب ایسا شخص کہے کہ میری بات میری نہیں اللہ کی ہے، تو اس کا انکار ممکن نہیں رہتا۔ جی، اس بنیاد سے مجھے مکمل اتفاق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی زندگی ہی ان کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے، لیکن اس کے فوراً بعد میری اور آپ کی تشریح میں اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ آیت کہتی ہے، علمہ شدید القویٰ، اسے سکھایا زبردست قوتوں والے نے۔ میرے نزدیک اور مفسرین کی اکثریت کے مطابق یہ زبردست قوتوں والا جبرائیل امین ہے۔ یہ ان کی وہ پہلی ملاقات تھی جب جبرائیل اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہوئے، جس نے پورے افق کو ڈھانپ لیا تھا۔ یہ اتنا غیر معمولی واقعہ تھا کہ قرآن نے اسے اس اہتمام سے بیان کیا، اور یہ تشریح ہمیں ایک بہت بڑے عقیدے کے مسئلے سے بھی بچاتی ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ کے لیے کسی جسم، جگہ یا سمت کا تصور لازم نہیں آتا۔ اسلامی عقیدے میں اسے تجسیم کہتے ہیں، اور اس سے بچنا توحید کی سب سے پہلی شرط ہے۔ اگر آپ کہیں کہ اللہ قریب آیا، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا، وہ پہلے کہاں تھا؟ یہ تمام سوالات اللہ کی لامحدود ذات کو محدود کر دیتے ہیں، جو کہ ناممکن ہے۔ جبرائیل ایک مخلوق ہیں، ان کے لیے آنا، ظاہر ہونا اور قریب آنا ممکن ہے، اس لیے یہ تشریح زیادہ محفوظ اور عقیدے کے مطابق ہے نا؟ آپ کا نقطہ توحید کے تحفظ کے لیے اہم ہے، لیکن میرے خیال میں آپ الفاظ کے ظاہری معنی پر زیادہ زور دے رہی ہیں اور اس تجربے کی روحانی گہرائی کو نظر انداز کر رہی ہیں۔ قرآن یہاں محسوسات کی زبان استعمال کر رہا ہے، حقیقت کی نہیں، اور میرے پاس اس کی 3 ٹھوس دلیلیں ہیں۔ پہلی، علمہ یعنی اسے تعلیم دی۔ آپ قرآن میں دیکھ لیں، جب بھی یہ فعل اس سیاق میں آیا ہے، اس کا فاعل ہمیشہ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ جبرائیل پیغام رساں ہیں، معلم حقیقی تو اللہ ہے۔ ایک منٹ، آپ کا یہ دعویٰ کہ علمہ ہمیشہ اللہ کے لیے آتا ہے، کیا یہ تھوڑا مطلق نہیں ہے؟ قرآن میں کئی جگہوں پر فعل کو اس کے واسطے کی طرف بھی منسوب کیا گیا ہے، جیسے موت کا فرشتہ روح قبض کرتا ہے جبکہ اصل فاعل اللہ ہے۔ یہاں بھی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ تعلیم اللہ کی طرف سے ہو مگر واسطہ جبریل ہو سکتا تھا اگر اگلی آیات اس کی اجازت دیتی۔ میری دوسری دلیل آیت نمبر 10 ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کرنی تھی۔ یہاں عبدہ یعنی اس کے بندے میں ضمیر بالاتفاق اللہ کی طرف لوٹتی ہے۔ اگر سکھانے والے جبریل تھے تو پھر اچانک بیچ میں اللہ کا ذکر کیسے آ گیا؟
جبریل نے سکھایا، پھر اللہ نے اپنے بندے کو وحی کی۔ یہ بیان کی روانی کو توڑ دیتا ہے۔ منطقی بہاؤ یہی ہے کہ سکھانے والا بھی اللہ ہے اور وحی کرنے والا بھی وہی ہے۔ اور آپ کی تیسری دلیل؟ میری تیسری اور سب سے مضبوط دلیل خود قرآن کے الفاظ ہیں، جو اس تجربے کی نوعیت کو واضح کرتے ہیں۔ ما کذب الفؤاد ما رآ، دل نے جھوٹ نہیں کہا جو کچھ دیکھا۔ یہاں دیکھنے کا عمل آنکھ سے نہیں، فؤاد یعنی دل سے منسوب کیا گیا ہے۔ یہ صاف بتا رہا ہے کہ یہ کوئی مادی آنکھوں کا مشاہدہ نہیں تھا، بلکہ ایک باطنی، قلبی اور روحانی دیدار تھا، ایک شہود باطنی۔ رہی بات قریب آنے کی، فکانہ قاب قوسین او ادنا، پس 2 کمانوں یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، تو یہ انتہائی روحانی قربت کو بیان کرنے کے لیے ایک استعارہ ہے۔ عظیم ترین روحانی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس محسوسات کے استعاروں کے علاوہ اور ہے ہی کیا؟ یہ ایک قوی دلیل ہے کہ تجربہ باطنی تھا، لیکن دل میں نہیں جھٹلایا کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو کچھ آنکھوں نے دیکھا وہ اتنا ناقابل یقین تھا کہ عام حالات میں دل اسے ماننے سے انکار کر دیتا، مگر یہاں دل نے بھی اس کی تصدیق کی۔ جبرائیل کو ان کی اصلی 600 پروں والی صورت میں دیکھنا یقیناً ایک ایسا ہی تجربہ ہوگا۔ اس کے لیے براہ راست اللہ کے شہود کا تصور ضروری نہیں۔ اور پھر دوسرا مشاہدہ بھی تو ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، اور انہوں نے اسے ایک بار پھر دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس۔ یہ واقعہ معراج کے دوران پیش آیا۔ یہاں بھی مشہور تفسیر یہی ہے کہ نبی اکرم نے جبرائیل کو دوسری مرتبہ دیکھا۔ یہاں میرا اختلاف اور گہرا ہو جاتا ہے۔ آپ سوچیں، معراج کے سفر میں جبرائیل تو نبی اکرم کے رہنما اور ساتھی تھے، انہیں ہر قدم پر دیکھ رہے تھے، پھر خاص طور پر سدرۃ المنتہا پر دیکھنے کا کیا مطلب؟ روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر جبرائیل نے کہا تھا، اگر میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ یہ مخلوق کی آخری حد ہے۔ جس مقام پر مقرب ترین فرشتے کے پر جلتے ہوں، وہاں نبی کرم کو جس ہستی کا مشاہدہ ہوا وہ جبرائیل کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ یقیناً اس سے بھی بلند، یعنی اللہ کی ذات کی عظیم ترین تجلیات کا مشاہدہ تھا۔ اسی لیے تو قرآن فوراً کہتا ہے، لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، یقیناً انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ اللہ کی بڑی نشانیاں دکھانا۔ اچھا، آپ کے الفاظ خود میری دلیل بن سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ذات الہی کا براہ راست مشاہدہ نہیں ہوا، بلکہ اس کی نشانیوں کا مشاہدہ ہوا، اور جبریل اپنی تمام تر عظمت کے ساتھ اللہ کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہیں۔ لہٰذا دونوں مشاہدات کو جبریل کے دیدار سے جوڑنا زیادہ محفوظ راستہ ہے۔ یہ ہمیں توحید کے اس بنیادی اصول پر قائم رکھتا ہے کہ اللہ زمان و مکان اور دیکھنے دکھانے سے پاک ہے۔ بالکل، اور اسی بلند ترین توحیدی تجربے کی روشنی میں جب ہم واپس زمین پر مشرکین کے عقائد کو دیکھتے ہیں تو ان کی پستی اور بے حقیقتی مزید واضح ہو جاتی ہے۔ قرآن فوراً اسی تضاد کو ہمارے سامنے لاتا ہے اور لات، عزا اور منات جیسے بتوں کا ذکر کرتا ہے۔ پھر ان کے عقیدے پر طنز کرتا ہے کہ بیٹے تو تم اپنے لیے چاہتے ہو، اور بیٹیاں جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو وہ تم نے فرشتوں کے روپ میں خدا کے لیے مختص کر دی۔ تلک اذن قسمۃ ضیزہ، یہ تو بڑی ہی بے انصافی کی تقسیم ہے۔ جی، اور یہیں پر وہ مشہور گھڑی ہوئی کہانی جسے داستان غرانی کہتے ہیں وہ خود بخود رد ہو جاتی ہے۔ اس کہانی میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ معاذ اللہ نبی اکرم نے تلاوت کے دوران شیطان کے وسوسے سے ان بتوں کی تعریف میں کچھ جملے شامل کر دیے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جن آیات میں اتنی شدت سے بت پرستی کی نفی ہو رہی ہو، جہاں ان کے عقائد کو صرف الظن یعنی گمان اور ما تہوی الانفس یعنی نفسانی خواہشات کی پیروی قرار دیا جا رہا ہو، وہاں ان کی تعریف کا کیا کام؟ یہ صورت خود اس جھوٹ کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ بالکل درست۔ اور یہ صورت صرف عقائد کی اصلاح نہیں کرتی، بلکہ عمل کے وہ بنیادی اصول دیتی ہے جو ہر انسان پر لاگو ہوتے ہیں۔ آیات 31 سے آگے جزا و سزا کا قانون بیان ہوتا ہے، لیکن اس میں نیک لوگوں کی ایک ایسی تعریف کی گئی ہے جو اللہ کی رحمت کو ظاہر کرتی ہے۔ فرمایا کہ نیک وہ ہیں جو کبائر الاسم والفواحش یعنی بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، الا اللمم، سوائے لمم کے۔
لمم کا تصور بہت دلچسپ ہے۔ اس سے مراد وہ چھوٹے گناہ ہیں جو انسان سے کبھی کبھار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ان پر اصرار نہیں کرتا بلکہ فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ یہ ہمیں مایوسی سے بچاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اللہ کی مغفرت بہت وسیع ہے۔ صحیح۔ اور اسی حصے میں وہ دو بنیادی اصول بیان ہوئے ہیں جو پچھلے انبیاء حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی موجود تھے، یعنی یہ آفاقی سچائیاں ہیں۔ پہلا، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور دوسرا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے کوشش کی۔ یہ آیت انفرادی ذمہ داری کے تصور کی بنیاد ہے، لیکن یہاں ایک بہت عام سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان کے لیے صرف اس کی اپنی کوشش کا پھل ہے تو پھر شفاعت، دوسروں کی دعا یا ایصال ثواب کا تصور اس سے کیسے مطابقت رکھتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب میرے خیال میں استحقاق اور تفضل کے فرق میں ہے۔ آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ انسان کو صرف اپنی کوشش کا پھل ملے گا، بلکہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اپنی کوشش سے زیادہ کا حقدار نہیں۔ آپ جس چیز کے حقدار ہیں وہ آپ کی محنت ہے، یہ استحقاق ہے، لیکن اللہ اپنے فضل یعنی تفضل سے آپ کو اس سے کہیں زیادہ دے سکتا ہے۔ شفاعت بھی اللہ کا فضل ہے، لیکن یہ بھی مفت میں نہیں ملتی۔ اس کے لیے بھی ایمان اور عمل صالح کی کوشش کی ایک بنیاد چاہیے ہوتی ہے۔ جس نے کبھی کوئی کوشش ہی نہیں کی وہ شفاعت کا اہل بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ آیت دراصل مفت خوری اور دوسروں کے سہارے جنت میں جانے کے تصور کی نفی کرتی ہے، شفاعت کی نہیں۔ یہ بہت عمدہ وضاحت ہے۔ یہ اصول ہمیں بتاتے ہیں کہ دین صرف عقائد کا نام نہیں بلکہ عمل اور کوشش کا نام ہے۔ اور پھر سورت ہمیں پچھلے قوموں جیسے عاد، سمود اور قوم نوح اور لوط کی مثالیں دے کر خبردار کرتی ہے کہ جب انہوں نے ان اصولوں کو توڑا تو ان کا انجام کیا ہوا۔ یہ صرف تاریخ نہیں بلکہ ایک انتباہ ہے۔ اور یہ انتباہ سورت کے آخر میں اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ ازفت الازفہ، آنے والی گھڑی یعنی قیامت قریب آ پہنچی ہے۔ پھر ان لوگوں کو جھنجھوڑا گیا ہے جو اس حقیقت سے غافل ہیں۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، تو کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو؟ یہ آیات اتنی طاقتور، اتنی پرجلال اور ہیبت ناک ہیں کہ جب نبی اکرم نے انہیں حرم کعبہ میں تلاوت کیا تو تاریخ بتاتی ہے کہ وہاں موجود مومن اور کافر سب بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ جی، اور یہ واقعہ خود کلام الہی کی طاقت کا ثبوت ہے۔ ان آیات میں ایسی کیا تاثیر تھی؟ یہ صرف الفاظ کا جادو نہیں تھا، یہ حقیقت کا وہ جلال تھا جس نے ایک لمحے کے لیے ان کے دلوں سے ضد اور تعصب کے پردے ہٹا دیے اور انہیں اپنی اصل حیثیت یاد دلا دی۔ یہ وہی اثر ہے جو سچائی دلوں پر کرتی ہے۔ اور سورت کا خاتمہ اسی سچائی کے سامنے عملی طور پر جھک جانے کے حکم پر ہوتا ہے۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، پس اللہ ہی کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ تمام علمی بحثوں، روحانی مشاہدات اور عقلی دلائل کا آخری اور منطقی نتیجہ یہی ہے کہ انسان اپنی پیشانی اس ایک ذات کے سامنے جھکا دے جو ہر چیز کا آغاز اور انجام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم اس سورت کو نبی اکرم کے براہ راست شہود الہی کے تجربے کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو توحید کا یہ پیغام اور بھی طاقتور ہو جاتا ہے۔ اور میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ اس تجربے کو جبرائیل امین کے دیدار سے تعبیر کرنا ہمیں عقیدہ توحید کی باریکیوں اور اللہ کی ذات کے زمان و مکان سے پاک ہونے کے تصور پر مضبوطی سے قائم رکھتا ہے، جبکہ نبی اکرم کے تجربے کی عظمت کو بھی پوری طرح تسلیم کرتا ہے۔ دونوں صورتوں میں سورۃ النجم ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے عقائد کو گمان اور خواہشات پر نہیں بلکہ وحی کی یقینی اور ٹھوس ہدایت پر استوار کریں، اور اس گہرے کلام میں غور و فکر کی گنجائش ہمیشہ باقی رہے گی۔